نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بڑا معروف واقعہ جو پیش آیا، اور یہ واقعہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت تکلیف دہ بھی تھا۔ میں کس واقعے کی بات کر رہا ہوں؟ یہ واقعہ افک ہے، یعنی جس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر بہتان لگایا گیا، برائی کا الزام لگایا گیا منافقین کی طرف سے۔ واقعہ بہت لمبا ہے، صرف اس واقعے کی سنگینی کے بارے میں ایک نقطہ بیان کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی تکلیف ہوئی تو آپ نے ایک دفعہ خاص طور پہ جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جس نے خاص طور پہ اس میں انیشیٹو لیا، اس کے بارے میں یہاں تک کہا کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، من یعذرنی من رجل، کون ہے تم میں سے جو اس شخص کے خلاف میری مدد کرے گا، قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، کہ جس کی تکلیف اب میرے گھر تک پہنچ گئی، میرے اہل خانہ تک پہنچ گئی، یعنی اس نے میرے گھر کو بھی نہیں چھوڑا۔ مجھے تو بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، لیکن اب اس کی تکلیف جو ہے وہ میری فیملی تک پہنچ گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کی التجا کی صحابہ کے سامنے کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو اس کے خلاف میری مدد کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی آپ اتنے بے بس نظر آتے ہیں یہاں پہ، اور بظاہر آپ کو اتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس بات کی کہ آپ کی بیوی اور سب سے پیاری بیوی کے اوپر یہ الزام لگا۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف تھی۔ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ذرا تصور کریں کہ ان کو اس بات کی کتنی تکلیف ہوئی ہو، جن کی بیٹی کے اوپر یہ الزام لگا، وہ بیٹی جو شادی شدہ ہے، وہ بیٹی جو نبی کے گھر میں باپ ہے، اور بعد میں یہ پتہ یہ چل گیا کہ یہ الزام تھا، یہ جھوٹا الزام تھا۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ باپ کے دل پر کیا گزری ہو۔ یقین کریں شاید ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر ہے ہم اس جگہ پر نہیں موجود، یا ہمارے ساتھ الحمدللہ ایسا کبھی واقعہ نہیں ہوا، اور اللہ ہم سب کو بچائے ایسے فتنے اور ایسی آزمائش سے۔ اور تکلیف دہ سیدنا ابو بکر کے لیے اس لیے بھی تھی یہ بات کیونکہ کچھ صحابہ انہوں نے بھی غیر محتاط بات کر لی۔ ظاہر ہے صحابہ معصوم تو نہیں تھے، اور جب اس طرح کی باتیں پھیلتی ہیں تو اس میں بعض اوقات کچھ لوگ معاملات کی سنگینی کا احساس نہیں رکھتے ہوئے کچھ باتیں کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر بڑا نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے لیے اور سیدنا ابو بکر کے لیے جو اصل تکلیف دہ بات یہ بھی تھی کہ کچھ صحابہ نے یعنی ایک تو منافقین ہے وہ تو اعتراض کریں ہی کریں، لیکن کچھ مسلمانوں نے بھی جب یہ باتیں کرنا شروع کر دیں، اور اس کی حساسیت کا اندازہ نہیں ہو سکا ان کو، اور خاص طور پہ وہ صحابہ جو اپنے رشتہ دار بھی ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے غیر محتاط بات کی ان میں سے 2-3 ہی تھے، صحابہ زیادہ نہیں تھے، ان میں سے ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے رشتہ دار بھی تھے، اور یہ وہ رشتہ دار صحابی تھے جو کہ جن پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خرچ بھی کیا کرتے تھے، یعنی ان کی مالی امداد بھی کیا کرتے تھے، غریب صحابی تھے۔ تو آپ امیجن کریں کہ آپ کی اتنی فیملی ممبر ہو، وہ آپ کی شادی شدہ بیٹی کے اوپر ایک الزام لگا ہو اور اس کے اندر وہ بھی بات کر دے، اور وہ آپ کا رشتہ دار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اس پر بہت زیادہ احسانات بھی ہوں، تو ظاہر آپ کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوگی، اور خاص طور پہ جب کہ وہ الزام غلط بھی ثابت ہو جائے، بعد میں پتہ چل جائے کہ یہ تو جھوٹ تھا، اس کی کچھ حقیقت ہی نہیں تھی، تو انسان کو بڑا دکھ لگتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ کیا کہ آپ جو ان صحابی کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے
آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ سے میں ان پر خرچ نہیں کروں گا، یعنی آپ نے جا کے ان سے بدلے لڑائی کرنا، قطع تعلقی، یہ اس طرح کے معاملات نہیں کیے، صرف یہ کیا واللہ لا انفق علیہ ابدا، وہ کما قال، کہ اللہ کی قسم ان کے بعد دوبارہ میں خرچ نہیں کروں گا۔ آپ نے قسم کھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعے کی حقیقت کو بیان کیا تو اس کے بعد اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت کی۔ وہ نصیحت میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال میں وسعت دی ہے، فضل دی ہے اپنا، ان کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ خرچ نہیں کریں گے کس کے اوپر؟ رشتہ داروں پر، مسکینوں پر اور مہاجرین پر، کیونکہ یہ جو صحابی تھے جو ان کے رشتہ دار تھے یہ مسکین بھی تھے، مہاجر بھی تھے اور ظاہر رشتہ دار بھی تھے، غریب آدمی بھی تھے۔ اب اللہ نے آگے کیا کہا؟ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور ان سے درگزر فرمائیں، چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر فرمائیں۔ عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں معاف کرنا اور درگزر فرمانا، العفو والصفح، یہ دو الفاظ ہیں۔ مفسرین میں امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی عنہ ان دونوں الفاظ کے فرق کو واضح کرتے ہیں، فرماتے ہیں العفو، اللہ نے کہا معاف کر دو، معاف کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ترک مؤاخذۃ بالذنب، معافی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو غلطی ہوئی ہے اگلے سے اس کا مواخذہ نہ کرے، یعنی اس کی سزا نہ دے، چپ کر جائے اس پر، کہ جی معاف کر دیا، یہ تو ہے معاف کرنا۔ لیکن اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ معاف کر دو، بلکہ اللہ نے کہا فَلْيَصْفَحُوا، اور صفح کسے کہتے ہیں؟ امام قرطبی کہتے ہیں اِزَالَةُ أَثْرِهِ مِنَ النَّفْسِ، وہ یہ ہے کہ انسان اپنا دل بھی صاف کر دے، یعنی دیکھیں معاف تو انسان کر دیتا ہے، انسان معاف کر دیتا ہے، چلو یار میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن دل صاف کرنا، کہ اب دل کے اندر وہ تکلیف کہاں سے دور ہوتی ہے انسان کی؟ وہ نہیں ہوتی انسان سے، یعنی وہ تو غم جو ہے وہ تو رہتا ہے دل میں۔ لیکن اللہ کا تقاضا یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو بکر نہ صرف معاف کرنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دل بھی صاف کرنا ہے، یعنی دل کے اندر اس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو۔ امیجن کریں کہ اپنی جگہ پہ ذرا اپنے آپ کو سیدنا ابو بکر کی جگہ پہ لے کے جائیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ تقاضا کر رہا ہے، کتنا مشکل ہے یہ کام۔ ہم لوگ بعض اوقات باتیں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں صحابی کو بڑا اجر دیا، بڑا ان کو مقام اور مرتبہ دیا۔ واللہ یہ مقام اور مرتبہ جو ہے یہ عین انصاف کے مطابق ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ آپ سے پیارے ہیں اور ہم پتہ نہیں شاید اللہ کو پیارے نہیں ہیں تو اللہ نے ہمیں وہ مقام نہیں دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو قربانیاں انہوں نے کی ہیں، اس طرح کے تقاضے جب اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کرے کہ اے بندے، اے ابو بکر تجھ سے یہ تقاضا ہے، یہ سٹینڈرڈ تجھ سے مطلوب ہے، تو تب جا کے پھر صدیق ہونے کے لقب ملتے ہیں، تب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ بات کہتے ہیں لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کو خلیل بنایا۔ یہ مقام اور مرتبے ایسے نہیں ملتے۔ اچھا، اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ اللہ نے تقاضا کیا تو ریٹرن میں کیا ملے گا؟ اس کا ریوارڈ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ آفر ملی اللہ کی طرف سے کہ اس کے بدلے اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو آپ نے کہا بلا، کیوں نہیں، واللہ انا نحب، ہم یہ پسند کرتے ہیں ان نغفر لنا ربنا، کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے۔ اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا میرے گناہوں کو، تو میں اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ چھوٹی قیمت ہے اس کے لیے۔
اب میں آپ سے ذرا ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں کہ کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بہت گناہ گار آدمی تھے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تصور نہیں ہے، لیکن کیا انہوں نے کسی کی چوری کی تھی، کسی کا قتل کیا تھا؟ اللہ معاف کرے، کوئی اس طرح کے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے ان کو بڑا ہو کہ جی مجھے معافی نہیں مل رہی ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی عظیم شخص ہے اس امت کا تو کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق، جن کو صدیق ہونے کا، نبی کے بعد صدیق کا رتبہ ہے، پھر شہیدوں کا، پھر صالحین کا۔ امیجن کریں، شہیدوں سے اوپر کا رتبہ ان کو اللہ نے دیا، اور اس امت میں سب سے پہلے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد اہل السنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ افضل ہیں، سب سے بعد تمام امت میں سب سے افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ کیا وہ کوئی گناہ گار آدمی تھے؟ ان کو کیا اس بات میں چاہت تھی کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ کوئی گناہ گار ہوتا ہم جیسا تو بڑے گناہ کیے ہوتے تو وہ کہتے ہیں یعنی بہت بڑی آفر ہے، لوکریٹو آفر ہے، تو مجھے فوراً اس کو لے لینا چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معافی اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے، جو ہم شاید ابھی دنیا میں نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی مجھے آپ سے اگر مجھے یہ آفر ملے کہ جی آپ کو اس کے ریٹرن میں $1 ملین مل جائیں گے، تو میں کہوں گا یار واقعی یہ بڑی بات ہے، آفر ہے، چلو میں معاف کر دوں۔ لیکن اگر آپ کو یہ ملے کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف کر دے گا، شاید میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا، میں اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتا، میری عقل شاید اس کو سمجھ نہیں سکتی اس کی اہمیت کو نا۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ کی معافی کی اہمیت کا ہمیں تب پتہ چلے گا جب انسان جنت میں جائے گا، اس سے پہلے ہمیں اس چیز کی اہمیت کا نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے وہ بصیرت عطا کی تھی کہ ان کو اس کی اہمیت کا پتہ چل گیا تھا۔ یہ جو اللہ کا معاف کرنا یہ کتنی چھوٹی سی، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ذرا آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر جھانکیں گے اور اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، وہ سارے کہیں گے لبیک و سعدیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، حکم کیجئے۔ اللہ پوچھیں گے اے میرے جنتیوں مجھے بتاؤ حل رضیتم، کیا تم راضی ہو، کیا تم خوش ہو، مطمئن ہو؟ کہیں بلا، کیوں نہیں اللہ، یعنی جنت میں دنیا جہان سے بڑھ کر تمام نعمتیں ملنے کے بعد ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے ہم راضی نہ ہوں؟ آپ نے ہمیں وہ دیا ہے جو آپ نے کسی مخلوق کو نہیں عطا کیا، بڑی بڑی مخلوقات، بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے محروم کر دیا، اتنی بڑی نعمت، اس کے بعد اور کیا رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندو ایک اور اس سے بڑی نعمت ہے، اور وہ نعمت اس سے بڑی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی ولا اسقط علیکم بعدہ ابدا، کہ میری نعمت یہ ہے تم پر، میرا اگلا جو سب سے بڑا ایک انعام ہے وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا اور میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی اہل جنت کے لیے جنت میں۔ اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ یہ دنیا کی مال و متاع، یہ حوریں اور یہ ساری جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ہم سے، جس کا احساس کس کو ہو رہا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں ہو رہا ہے کہ کتنی بڑی بات ہے۔ حالانکہ بظاہر ان کے کچھ گناہ نہیں تھے، ان کا نیکیاں ہی نیکیاں تھیں، سبحان اللہ، قربانیاں ہی قربانیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ تھا۔ اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ اللہ کی رضا کا مطلب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں ہمیں یہ آفر دیتے ہیں کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ نے فرمایا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان سے معاف کرنے والا ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، جمع کا صیغہ ہے، کیا تم پسند کرتے ہو مسلمانوں کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تو ہم اس آفر کو قبول کرتے ہیں، سبحان اللہ، یقین کریں یہ مشکل کام ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، کسی دوسرے کو معاف کرنا ذرا مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ معاف کرنے کا مطلب ہے کہ میں ذرا نیچے ہو جاؤں گا، کیونکہ ڈیفینیٹلی عام طور پہ بیچارہ معاف کون کرتا ہے؟ عام طور پہ معاف وہی کرتا ہے جو انتقام نہیں لے سکتا، ورنہ جو انتقام لینے والا ہوتا ہے ہم میں سے، دیکھیں ہم بڑی منتقم مزاج قوم ہے۔ اللہ معاف کرے، آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوں
جا رہا ہو، کوئی بندہ غلط کٹ کاٹ دے، آپ کو اوورٹیکنگ کر دے غلط سائڈ سے، تو آپ دیکھیں کہ ہماری قوم کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ جب تک اس کو گالیاں نہ دے دے، جب تک اس کو اللہ معاف کرے گندے اشارے نہ کر دے، اس کو آگے سے اوورٹیکنگ نہ کر دے غلط تک، تب تک اطمینان سکون نہیں ملتا۔ دل غصے سے بھرا ہوتا ہے اور پتہ نہیں لگتا ہے جیسے جا کے اس کا سر پھاڑ دیں۔ اسی طریقے سے کسی نے دعوت پہ نہیں بلایا، شادی پہ نہیں بلایا، یا وہ پروٹوکول نہیں دیا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اس سے جو توقع تھی ہماری، ہم سمجھتے ہیں سبحان اللہ ہمارا غصہ نہیں جاتا، کئی دنوں تک، کئی مہینوں اور بلکہ سالوں تک وہ چیز دل میں بیٹھی ہوتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ فلاں دن اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے نیچرلی کہ معاف کرنے کا مطلب ہے میں چھوٹا ہو جاؤں، اور ہم میں سے وہ بندہ جو بڑا ہوتا ہے وہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس قدرت ہوتی ہے انتقام لینے کی، لیکن اس کے باوجود وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو نیچرلی انسان سمجھتا ہے کہ مجھے لوگ کہیں گے کہ یار یہ بیچارہ انتقام ہی نہیں لے سکا اس لیے اسے معاف کر دیا، یہ کیا کر سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے قسم کھائی 3 چیزوں کے اوپر، اور بار بار آپ نے قسم کھا کے کہا، اور آپ نے قسم اس لیے کھا کیونکہ آپ کو توقع تھی کہ لوگوں کو اتنی جلدی، شاید ہو سکتا ہے یہ تو مان لیں کہ نبی کی بات ہے تو ماننی پڑے گی، لیکن شاید دل سے اس کو قبول نہ کر سکے اتنی جلدی۔ آپ نے فرمایا 3 باتوں پہ قسم کھائی۔ پہلی بات آپ نے فرمائی واللہ والذی نفسی بیدی، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جان ہے۔ آپ نے پہلی بات فرمائی ما نقصت صدقۃ من مال، پہلی بات یہ ہے کہ صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ 3 دفعہ آپ نے قسم کھا کے کہا، کیونکہ یہ چیز ہم سمجھ نہیں سکتے یار، کیسے میری جیب سے تو پیسے جا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا پیسہ کم نہیں ہوگا، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ ہاں میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہی ہے تو بات سچی ہے، لیکن شاید میں اس کو دل سے اس طریقے سے قبول نہیں کر پاتا، اس کو سمجھ نہیں پاتا، اس کی حقیقت کو نہیں پہچان پاتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز آپ نے فرمائی وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے کسی کو معاف کرتا ہے تو آپ نے 3 دفعہ قسم کھا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اس کی عزت کم نہیں کرتا۔ کیونکہ انسان نیچرلی یہ سمجھتا ہے کہ معاف کرنے کا مطلب ہے میرے پاس، میں کمزور ہوں، میں انتقام نہیں لے سکتا، کیونکہ اگر مجھے انتقام مل گیا، اور ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہمیں جب موقع ملتا ہے تو پھر ہم اس کو وہاں پہ پہنچا کے آتے ہیں جہاں پہ وہ بیچارے کی ہم کہتے ہیں نسلیں یاد کریں گی اس کی۔ اللہ معاف کرے۔ اللہ نے کہا کہ جو بندہ اللہ کے لیے معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی، نبی نے قسم کھا کے کہا، نبی سے بڑھ کر قسم، اور حدیث صحیح مسلم کی ہے، یہ کوئی فیبریکیٹڈ حدیث بھی نہیں ہے جسے کہتے ہیں کمزور حدیث یا جھوٹی حدیث، سچی صحیح مسلم کی حدیث ہے، آتھینٹک ترین حدیث ہے۔ آپ نے قسم کھا کے کہا کہ اللہ اس کی عزت بڑھاتے، اور تیسری چیز آپ نے فرمائی وما تواضع احد الا رفعه اللہ، کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، جھکتا ہے، ہیوملٹی یا ہمبلنس دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو مقام اور مرتبے میں بہت بلند کر دیتے ہیں۔ قسمیں کھا کے نبی بتا رہے ہیں ہمارے لیے، ہاں ہمارے لیے کاؤنٹر انٹیویٹو ہے، ہمارے لیے اتنی جلدی اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے، لیکن وہ بندہ جو سچا ایمان والا ہے وہ اس چیز پر عمل بھی کرتا ہے اور اللہ اس کو عزتیں دیتا ہے۔ تو میں نے جیسے آپ سے بات کی کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے یہ کام کرنا۔ قاضی عیاض یعنی ایک بلکہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات پڑھ رہا تھا، جلدی سے 2-3 منٹ انشاءاللہ بات کروں گا، اس کے بعد بات کو مکمل کروں گا۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، بہت پیاری بات ہے۔ انہوں نے کہا 3 چیزیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ پہلی چیز العفو فی القدرہ، انتقام لینے کی انسان کے پاس طاقت ہو پھر بھی انسان معاف کر دے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ طاقت ہونے کے بعد، طاقت نہیں ہے تو obviously پھر بھی انسان معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیں گے، لیکن جس کے پاس طاقت ہے، جو لے سکتا ہے، جس کے پاس اختیار بھی ہے، اگلا بندہ کمزور بھی ہے، سب پھر بھی معاف کر دے، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا والقصد فی الجد، آپ نے کہا دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ نے بہت مال دیا ہو، کثرت سے مال ہو انسان کے پاس، اس کے باوجود انسان اسراف نہ کرے، اعتدال سے اپنی زندگی گزارے، مال کو ضائع نہ کرے، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میرے مال کو جو میں نے نعمت دی اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ والرفق فی العبادہ، عبادت میں نرمی، اس میں ایکسٹریمزم نہیں، حد سے نہیں بڑھنا۔
اور آپ نے فرمایا کہ وما رفق احد باحد فی الدنیا الا رفق اللہ به یوم القیامہ، کہ کوئی بندہ دنیا میں کسی بندے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں واللہ معاف کرنا جو ہے نا، اس میں ہمارے لیے بھی بینیفٹ ہے۔ یقین کریں جب تک بندہ معاف ہی نہ کرتا، بندہ انتقام کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور انسان کو بڑی تکلیف رہتی ہے۔ اگرچہ یہ کڑوا گھونٹ ہے، لیکن جب بندہ لے لیتا ہے نا کہ نہیں یار میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ واقعی انسان کو دلی اطمینان اور سکون دیتے ہیں، اور یہی اصل مردانگی ہے۔ آئیے ایک اور میں آپ کو قول سناتا ہوں، امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے نصیحت کی، انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی، اذا اتاک رجل یشکو الیک رجلا، اگر تمہارے پاس کوئی بندہ آئے اور اس نے کسی کے بارے میں شکایت کی تو اس کو کہو یا اخی اعف عنہ، اس کو معاف کر دو، کوئی بات نہیں یار چھوڑ۔ اگر تمہیں کوئی بندہ آ کے کہے کہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو کہو یار معاف کر دو، کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ فإن العفو اقرب للتقوى، کیونکہ معاف کرنا تقوی کے بہت قریب ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ کہے نہیں جی میں معاف نہیں کر سکتا، میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، مجھے نہیں، میں نے انتقام ہی لینا ہے، تو آپ اس سے کہو کہ اچھا اگر تمہیں انتقام لینا ہے، ان کنت تحسن ان تنتصر، اگر تو تم احسان کر سکتے ہو، یعنی اس طریقے سے انتقام لے سکتے ہو جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، جس باؤنڈری کے اندر رہ کے، کیونکہ ہوتا یہ کہ انتقام لیتے وقت انسان ریئیکشن میں ہوتا ہے، انسان کے لیے انصاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انسان ہمیشہ کیا کرتا ہے جتنا اس پر ظلم ہوتا ہے اس سے ڈبل ہی جاتا ہے آگے، اس کے لیے وہاں تک یعنی جتنا اس سے زیادتی ہے اتنی زیادتی تک اپنے آپ کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ریئیکشن ہوتا ہے نا، ریئیکٹیو جو رسپانس ہوتا ہے آپ اس کو زیادہ کنٹرول نہیں کر سکتے، انسان ایموشنل بینگ ہے۔ تو اگر تو تم اس باؤنڈری میں رہ کے کر سکتے ہو انتقام تو لے لو، لیکن اگر نہیں فرجع الی باب العفو، تو معافی کے دروازے کی طرف جاؤ۔ اب آگے کیا بتاتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فإن صاحب العفو ينام على فراشه باللیل، کہ جو معاف کرنے والا ہے وہ رات کو سکون سے اپنے بستر پہ سوتا ہے، یعنی اس کو نیند نصیب ہو جاتی ہے۔ امیجن کریں کہ جو بندہ واقعی اپنے دل پہ پتھر رکھ کے معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ اطمینان نصیب فرماتے ہیں اور واقعی اس کو نیند آ جاتی ہے۔ اور جو معاف نہیں کرتا، وصاحب الانتصار یقلب الامور، آپ فرماتے ہیں کہ جو انتقام لینے والا ہے وہ پوری رات کروٹیں بدلتا رہتا ہے بیچارہ۔ کیوں؟ اس نے انتقام لینا ہے، آگ ہے دل میں، جل رہا ہے، غصہ، اچھا میں نے یہ کرنا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اس کے ساتھ ایسے کروں گا، میں اس کو ایسے، اس کو نصیب ہی نہیں، یعنی اطمینان اور نہیں نصیب ہوتی۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ لأن الفتوة هي العفو عن الإخوان، اور مردانگی بھی یہی ہے صحیح کہ انسان اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آخری ایک قرآن مجید کی آیت سنا کر آپ کو بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى کے اندر فرماتے ہیں، اور یہ ختامہ مسک، ایک بہترین یہ اینڈ ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا۔ امام عبد الرحمن السعدی بہت بڑے یعنی مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے تو کوئی بندہ کوئی زیادتی کرتا ہے تو انہوں نے تین چیزوں کا ذکر کیا، لیکن میں اس کو چار میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں۔ انسان کے چار رویے سامنے پیش آتے ہیں۔ پہلا رویہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جتنی زیادتی ہوئی اتنا اس کا بدلہ لے لے، دوسرا یہ کہ انسان معاف کر دے، تیسرا یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ اس کی اصلاح کر دے، اس کے ساتھ نیکی کرے، اور چوتھا رویہ یہ ہے کہ انسان ظلم کرے۔ وہ کہتے ہیں جو ظلم ہے اس کی تو اللہ نے اجازت نہیں دی، سب سے ہلکا درجہ ہے کہ انسان بدلہ لے لے پورا اتنا ہی جتنا اس سے زیادتی ہوئی ہے، یہ سب سے ہلکا درجہ ہے۔ اس سے اوپر ہے کہ انسان معاف کر دے، اور اس سے اوپر سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان نہ صرف معاف کر دے بلکہ کیا کرے، اس کی اصلاح بھی کر دے، اس کو کریکٹ بھی کر دے۔ ایک ہوتا ہے نا معاف کر دیا تو بس ٹھیک ہے یار، لیکن ایک ہے کہ آپ اس کو سکھائیں، سمجھائیں پیار سے، یا اس کی اصلاح کر دیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر، ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے چاروں چیزیں بیان کی، سبحان اللہ، ان کی ذرا دیکھیں فراست کس طریقے سے انہوں نے اس آیت سے ڈٹرمن کیا۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 40 سے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی اتنی، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ سب سے ہلکا درجہ جس میں انسان انتقام لیتا ہے۔ فمن عفا، اس سے اوپر والا درجہ کیا ہے؟ جس نے معاف کر دیا۔ واصلح، اس سے اوپر درجہ کیا ہے؟ انسان کسی کی اصلاح کر دے، معاف بھی نہیں کیا بلکہ اصلاح بھی کر دی۔ فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اجر بتایا ہی نہیں، اتنا اجر ہوگا کہ انسان امیجن نہیں کر سکتا۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا روزے کا اجر، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ نے روزے کا اجر نہیں بتایا کہ روزہ میرے لیے اس کی جزائی میں دوں گا، یعنی اتنا زیادہ اجر ہے کہ اللہ نے اس کو ڈیفائن ہی نہیں کیا، انفینٹ بتا دیا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے کہا اس کا اجر کیا ہے، یہ اللہ پر ہے، یہ اللہ دے گا، اللہ کمپنسیٹ کرے گا اس بندے کو۔
تو انہوں نے کہا یہ 3 چیزیں، اور چوتھا کیا ہے کہ انسان زیادتی کرے. آیت کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ انہ لا یحب الظالمین، کہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتے. ان ادر ورڈز یعنی ظلم کی اجازت نہیں ہے. برابری یعنی بدلہ لے سکتے ہو، معاف کر سکتے ہو، اصلاح کر سکتے ہو، یہ 3 آپشنز آپ کے پاس ہیں، اور ظلم کی اجازت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ذکر کی ہیں. تو میں آپ سب سے بھائیوں سے کہوں گا انشاءاللہ عید بھی آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ خاص طور پہ بہت پیارے ایام ہیں اور راتیں ہیں خاص طور پہ، تو اس میں نیکیاں کریں. اور اس میں سے سب سے بڑی نیکی جو ہے نا، قرآن مجید نے اس کو بہت جگہوں پہ ذکر کیا ہے. والذین ینقضون عہد اللہ، سورہ رعد میں، آج میں تلاوت کر رہا تھا سورہ رعد کی رات کو، تو یہ بار بار آیتیں آئیں. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور دوسری چیز جس چیز کا اللہ نے ملانے کا حکم دیا، جن رشتہ داریوں کو ملانے کا، ان رشتہ داریوں کو نبھاتے ہیں. اور ان کے مخالف اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کا ذکر کیا، گمراہ لوگوں کا، اور کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو توڑتے ہیں جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ جوڑنے کا حکم دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کتنی بڑی بات ہوگی کہ اگر آپ اس رمضان میں نیت کریں کہ میرا فلاں بھائی مجھ سے ناراض ہے، یا میں اس سے فلاں سے ناراض ہوں، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں اس کو اللہ کریم معاف کرتا ہوں. آپ یقین کیجیے، اور اس نیت سے کریں کہ اللہ اس کے بدلے تو مجھے معاف کر دے. اور میں بتاؤں رمضان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہی ہے. اور اگر آپ کو یہ مل گیا تو سب سے بڑی آپ نے رمضان پا لیا ہے، رمضان کا حق ادا ہو گیا. کیونکہ رمضان کس لیے آتا ہے؟ ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان وہ بندہ وہ برباد ہو گیا، اللہ جہنم میں داخل کریں جس بندے کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے رمضان سے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا. تو رمضان کا بنیادی مقصد ہے گناہوں سے صفائی، پاکیزگی، تقویٰ کا حصول. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، لیلۃ القدر کا بھی بنیادی مقصد پتہ ہے کیا؟ اللہ سے گناہوں کی معافی. کیونکہ سیدہ عائشہ نے کیا پوچھا تھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں اس میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے کیا دعا سکھائی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے معاف کر دے. یہ سب سے بنیاد ہے لیلۃ القدر کی. اگر آپ کو اس رات میں، جو بھی لیلۃ القدر کی رات ہے، اللہ سے معافی مل گئی، سبحان اللہ. اور آپ ابھی ڈیل کر سکتے ہیں اللہ سے، کچھ بھی رات ہے، بے شک چلی بھی گئی کوئی بات نہیں، آپ ابھی بھی ڈیل کر سکتے ہیں اللہ فلاں بندوں کو. یا پھر آپ کہیں کہ میں نے دل ساتھ، اللہ جس بندے نے مجھ سے زیادتی کی میں آج تیری رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، اس کے بدلے اس عوض میں کہ اللہ تو مجھے معاف کرے گا، جس طرح سیدنا ابو بکر سے تو کہا تھا. اور آپ دیکھیے گا کہ اللہ آپ کے دل کو بھی سکون دیں گے، اللہ آپ کے معاملات کو بھی آسان کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی محبت ڈال دیں گے، اس کے لیے بھی آسانی کریں گے، اس کی اصلاح بھی کر دیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.